السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ وفی روایت عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ ایاکی ومحرکات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مالک العلام قرآن کریم کے اندر ایک بڑی اہم بات بیان فرماتے ہیں۔ گفتگو کی ابتدا میں اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی جائیں اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 5 میں ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے سامنے یا جس کے لیے زمین اور آسمان کی کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں، یعنی جو اعمال، جو حسنات، جو عبادتیں، اذکار، قربانیاں، صدقات و خیرات، خیر کے کام، خیر کی باتیں، حتیٰ کہ دلوں میں آنے والے خیالات، اللہ کے ایک صفت قرآن میں بیان ہوا علیم بذات الصدور۔ اللہ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں جو تمہارے سینوں میں۔ سینے میں کیا ہے؟ سینے میں دل ہے جس کے اندر جذبات ہیں، خیالات ہیں، مختلف خواہشیں جنم لیتی ہیں۔ کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنا، کسی سے تعلق توڑنا، کسی کے ساتھ خیر کرنا، کسی کے ساتھ شر کرنا، گناہوں پر شرمندگی، نیکی پر سکون، یہ کیفیت دل کی۔ اللہ دلوں کے راز بھی جانے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ بے شک یقینی طور پہ اللہ کی وہ ذات ہے جس کے آگے، جس کے لیے زمین اور آسمان کی کوئی بھی شے مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ تم ظاہری عمل کرو، وہ باطنی کرو، اللہ کو سب پتہ ہے۔
عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ عنہا ام المومنین بیان کرتی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشو، اے عائشہ، ایاکی و محرکات الذنوب، اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچا کر رکھو۔ یعنی بڑے گناہ تو لازمی طور پر ان سے باز رہنا ہے، جن میں شرک ہے، سود ہے، والدین کی نافرمانی ہے، زنا، شراب نوشی، قتل و غارت، ڈکیتی، ناحق قتل، بدعت و خرافات کرنا، یہ بڑے کبائر گناہ ہیں۔ یتیم بیوہ کا حق غصب کر دینا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا، یہ بڑے گناہ، بڑے نافرمانی والے اعمال، ان سے تو بچنا ہی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا، اے عائشہ، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، یقیناً اللہ کے ہاں ان کے بارے میں مطالبہ کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ یہاں پر وہ ایک حدیث یاد آتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال قدم ابن آدم، آدم کے بیٹا اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دے سکے، اٹھا نہیں سکے گا، ہلا نہیں سکے گا، حتیٰ یسأل عن خمس، یہاں تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے۔ عن عمرہ فیما افنا، وہ پہلا سوال کون سا ہوگا؟ تجھے جو زندگی ملی ہے کن کاموں میں فنا کر کے آئے؟ وعن شبابہ فیما ابلا، اور عمر کے اندر جو تیرا بہترین پیریڈ تھا، پیک پیریڈ تھا جوانی کا، جس میں تجھے اللہ نے طاقت بھی دی، چیزوں کو سمجھنے کی قوت بھی دی، تجھ میں اللہ نے قوت برداشت بڑھا دی، طاقت بڑھ گئی، جو عام لوگ کام نہیں کر سکتے تھے وہ اپنی جوانی میں کیا کرتا ہے۔ وہ تیری عمر کا پیک پیریڈ ہے، شباب ہے، بہترین حصہ ہے، وہ کہاں پر خرچ کر کے آئے؟ وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، اور مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، کس طرح کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، ماذا عاملہ، اور جو علم تجھے ہوا اس پر کتنا عمل کیا، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 سوال ہونے ہر بندے سے، اس لیے ہر روز ان 5 سوالوں کو یاد کر کے اللہ سے صراط مستقیم کی دعا مانگا کریں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اس دعا میں یہ نیت مضمر ہونی چاہیے، پہلا کہ اللہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھا، وہ راستہ جو تو نے انبیاء کو بتایا اور انبیاء دنیا میں سکھانے ہیں، اور اس کے بعد اللہ وہ راستہ دکھا دیا ہے تو اس پر استقامت عطا فرما، اس کا فہم عطا فرما۔ جس طرح ہم لوگ کئی مرتبہ قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہم حقیقی معنوں میں صراط مستقیم کے متلاشی نہیں ہوتے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہم یہ آیت پڑھ کے سناتے ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہے۔ جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا معبود، ہمارا پالن ہار، ہمارا رب، ہمارا سب کچھ اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تہنوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، ان پر فرشتے یہ بشارتیں لے کے آتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو، غمگین نہ ہو، تمہیں جنتوں کی بشارت ہے۔ اب اس آیت کا پہلا حصہ ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی شاید،
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، اللہ کو اپنا معبود مانا اور اس پر ڈٹ گئے، یعنی جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس پر تمام احکامات اور تمام فیصلے رد کر دیں۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز کا وقت آیا، جتنی مرضی مصروفیت ہے، جتنی مرضی ڈیلنگ ہو رہی ہے، کلائنٹ آن لائن ہے، ہزاروں لاکھوں کا آرڈر مل رہا ہے، شاید وہ ایک آرڈر پورے سال کا خرچہ نکال دے۔ انسان کی پوری مہینے کی محنت اس ایک کنورزیشن، ایک میٹنگ، ایک ملاقات پر منحصر ہو، لیکن جیسے ہی آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ، فلاح کے لیے آؤ، ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوقات بیان کیے ہیں، اول میں بھی پڑھ لو، آخر میں بھی پڑھ لو، کوئی بات نہیں۔ اگر نماز تاخیر ہو جائے، اللہ بڑا معاف کرنے والا، اللہ بڑا رحم کرنے والا، اللہ قبول کر لے گا۔ یہ استقامت فی الدین نہیں ہے، یہ اللہ کو اپنا رب ماننا نہیں ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے، اس وقت تمام چیزیں ثانوی، سیکنڈری کنڈیشن پر چلے جاتی ہیں، ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اہمیت کس بات کی؟ اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس وقت ہم کسی کام کو ترجیح دیں گے تو اللہ معاف کرے، ہم پھر نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کو لے آئیں گے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، دو جگہ قرآن میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو، ہوائے نفس کو، نفس کی تسلی دینے والے کاموں کو الہ بنا لیا ہے؟ اس بات کو ذرا ذہن نشین کیجئے، لا الہ الا اللہ اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، کلمہ توحید کا بنیادی جز ہے۔ اللہ کو سب سے پہلے اپنا معبود، اپنا مالک ماننا ہے تو آگے چلنا ہے۔ اور اللہ نے یہاں پہ لفظ کیا استعمال کیا؟ کیا آپ نے ایسا شخص دیکھا ہے؟ من اتخذ الہہ ہوا، جس نے ہوائے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ افکنت علیہ وکیل، کیا آپ اس شخص کی کوئی وکالت کریں گے؟ اللہ یہ اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باور کر یہ حکم دے رہے ہیں کہ جس شخص نے اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دی، اللہ کے مقابلے میں اپنے ہوائے نفس کو ترجیح دی، اللہ کے رسول آپ بھی اس کی وکالت اگر کریں گے تو کوئی قابل قبول نہیں۔ یہاں پہ تو پتہ نہیں کیا کیا عقائد ہم نے بنا لیے ہیں۔ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ایسے غلط عقائد سے محفوظ رکھے کہ نبی کی ذات کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا، توحید کی حیثیت ہی ختم کر دی۔ عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں فرق کیا رہا؟ عیسائیوں نے بھی کہہ دیا نعوذ باللہ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، وہ لوگوں کے گناہ کو بخشوانے کے لیے دنیا میں آئے، صلیب پر چڑھے، جو ان کی اس قربانی کا اقرار کرے اس کی بخشش ہے۔ دین اتنا غیر اہم ہے، ہم لوگوں نے اس کو اتنے ثانوی حیثیت دے دی کہ جو مرضی کہتا جائے، جو مرضی کرتا جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی پکڑ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ بڑا غفور رحیم، اللہ بڑا غفور، بالکل اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور اللہ تعالیٰ کی جلالت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بیان ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ نماز پڑھاتے ہوئے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کو بیان کیا کہ جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں اپنی جگہ سے ڈر کے پیچھے ہو گیا ہوں، اس وقت اللہ نے مجھے جہنم کی آگ کا منظر دکھایا تھا، جہنم کا منظر دکھایا تھا، اور فرمایا میں نے وہاں پر دو لوگوں کو دیکھا، ایک وہ شخص جو آگ کے اندر مڑی ہوئی چھوٹی سوٹی جو تھی اس کا مالک تھا، اپنے پاس آگ اکٹھی کر رہا تھا، اپنی آنتڑیاں اکٹھی کر رہا تھا، یعنی اس کا پیٹ چاک ہو گیا، اس کی انتڑیاں نکل گئی، وہ مڑی ہوئی سوٹی کے ساتھ اکٹھا کر رہا تھا۔ اب اس شخص کا گناہ کیا تھا؟ ہم لوگ تو گناہ کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں نا، اب اللہ کے رسول نے اس کا جو گناہ بتایا وہ سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس شخص میں یہ برائی تھی کہ وہ لوگ جو بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے حاجی آتے تھے، وہ ان کے سامان کو مڑی ہوئی چھوٹی کے ساتھ اپنے پاس کھینچ لیتا۔ اگر کسی کا دھیان پڑ جاتا تو کہتا ہے وہ غلطی کے ساتھ میں نے چھڑی ماری ہے، وہ مڑی ہوئی تھی نا، تو تمہارا پوٹلی میرے پاس آ گئی غلطی سے، پر جس کو پتہ نہ چلتا اس کا سامان غصب کر لیتا۔ یہ اس شخص کا گناہ تھا، اس گناہ کی پاداش میں اللہ نے اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ اب ہم لوگوں کو بظاہر یہ بڑی معمولی بات لگتی ہے، اکثر لوگ بیکری پر جاتے ہیں، ریڑھی والے سے پھل سبزی خریدتے ہیں، وہ بیچارہ تول رہا ہوتا ہے، بغیر پوچھے بغیر اجازت لیے اس کی کھجور اس کا پھل لے کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ سردیوں میں لوگوں کو دیکھا ہے جی، وہ چنے والے کے پاس، مونگ پھلی والے کے پاس، یہ جو مکئی کا بھٹا بنتے ہیں ان کے پاس جاتے، تو وہ تول رہا ہوتا ہے تو اپنی بغیر پوچھے 2 3 5 10 دانے کھا لیتے ہیں، اور اس پر شرمندگی محسوس نہیں کرتے، اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بڑی ناپسندیدہ چیز ہے۔ کسی کی ملکیت میں کوئی چیز ہے، اگر اس کی اجازت کے بغیر آپ لیتے ہیں تو عند اللہ یہ مواخذہ ہے۔ اگر وہ بیچارہ مروتاً چپ کر جائے کہ بھئی مجھ سے کوئی 200 500 کی چیز لے رہا ہے، میں نے منع کیا تو شاید سامان لینے سے انکار کر دے، یہ اللہ کے ہاں اچھا عمل نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ عمل۔ امام مسلم یہ حدیث لا کر یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اگر چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی مواخذہ کر لیتی ہے۔ اب یہ کسی کی دکان سے کوئی چیز اٹھا لینا، بیکری پہ لوگ جاتے ہیں، کریانے والے کے پاس جاتے ہیں، وہ بیچارہ کئی دفعہ دیکھا ہے وہ سامان تول رہا ہوتا ہے، شاپر میں ڈال رہا ہوتا ہے، لوگ اس کے ڈبے سے نکال کے کوئی ٹافی، کوئی ببل گم یا کوئی اس طرح کی چھوٹی موٹی چیز کھا لیتے ہیں۔ کئی مرتبہ وہ دیکھ لیتا ہے، کئی مرتبہ اس کا دھیان نہیں پڑتا، اور یہ بھی اتنے نیک پروین اور متقی ہوتے ہیں مومن کہ وہ چپ کر جاتے ہیں، اس نے بھی نہیں پوچھا، اس نے بھی نہیں بتایا، اس نے پیسے بھی نہیں مانگے، یہ بھی ڈھیٹ بن گیا، بغیر پیسے دے کے آ گیا۔ اپنے گھر کے اندر کسی کو پانی کا گلاس بھی دینا ہو تو بڑے حساب سے لوگ دیتے ہیں، جس کا پتہ ہو نا، جو تعلق والا ہے، اس کو اچھے صاف ستھرے شیشے کے گلاس میں دیتے ہیں، اور جو باہر مانگنے والا آ گیا، کوئی غریب مزدور آ گیا، کوئی مسافر آ گیا، اس کو لوہے کے گلاس ڈھونڈ کے یا پرانا پلاسٹک کا گلاس لے کے اس میں پانی پیتا۔ اپنے لیے تم احتیاطیں کرو، صفائی ستھرائی، ایمانداری، رواداری، امانت کا خیال رکھو، اور لوگوں کے مال پر تم غاصب بن جاؤ، یہ نہیں چلے گا دین۔ اس دین کو سکھانے اللہ کے رسول نہیں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں جو دوسرا گناہ گار ہے وہ بھی ایک چھوٹے عمل والا ہے۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آگ میں بلی والی اس عورت کو جس نے بلی کو باندھ دیا، نہ اسے خود کچھ کھلایا
نہ اس کو آزاد کیا تاکہ وہ زمین کے حشرات، کیڑے مکوڑے، پرندے، چوہے کھا کر اپنی جان بچا لیں، وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ اب ہمارے گھروں میں بھی کئی مرتبہ ہوتا ہے، لوگوں کو خواہش ہوتی ہے جی گھر میں جانور لانا، کوئی پرندہ لا کر اس کو پنجرے میں رکھ دیا، کوئی بلی یا کسی نے حفاظت کے لیے کوئی کتا لے آیا اس کو گھر میں رکھ دیا، نہ اس کو کھلاتے ہیں نہ پلاتے ہیں، وہ بیچارہ بھوک پیاس سے اگر مر گیا تو یہ انسان کے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ یہ کسی عام کتاب میں حدیث موجود نہیں ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اور اسی کا ایک ترک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں بھی ہے۔ یہ وہ دو کتابیں ہیں جن کو قرآن کے بعد صحیح ترین کتابیں کہا جاتا ہے۔ محدثین کا اجماع ہے کہ ان کے اندر بیان کی گئی احادیث صحیح ہیں، کوئی ضعیف اور جھوٹی اور من گڑت روایت نہیں ہے اس میں۔ حدیث کے کتابوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی احادیث اور سب سے اعلیٰ درجے کی کتابیں۔ صحیح بخاری کے ترک میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے جہنم میں عذاب ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ وہ خوب جانتے ہوئے نہ اس کو کوئی کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی، بس باندھ کے رکھ دیا، اور اتنا ہی کیا چلو خود نہیں کھلا پلا سکتی کم از کم اس کو کھلا چھوڑ دو، وہ بلی اپنی رزق کا خود ہی زمین میں تلاش کر۔ یہ حدیث بیان کرنے کا آپ کو مقصد یہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ اوپر فرما رہے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں اللہ سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ بڑے گناہ تو بڑی دور کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی اللہ اگر مواخذہ کرنا چاہے تو ہر چیز اللہ کے سامنے عیاں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے استاد وقی رحمہ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا کہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، کہ مجھے چیزیں یاد نہیں ہوتی، یاد ہوتی ہیں تو بھول جاتی ہیں۔ ہمیں بھی اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ حافظہ کمزور ہے، قرآن بھول جاتا ہے، دعائیں بھول جاتی ہیں، روزمرہ کے معاملات میں چیزیں بھول جاتی ہیں، اور کہیں ایسے دیکھے ہیں 50 60 سال کی عمر ہے، الحمدللہ قرآن بھی یاد ہے، ان کا حافظہ بھی بہترین ہے۔ اور نوجوانوں کے یہ حال ہے، 30 35 سال کے نوجوان جو ہیں ان کے حافظے کمزور ہیں۔ تو امام وقی فرماتے ہیں اپنے شاگرد امام شافعی سے کہ بیٹے معصیت کو، گناہ کو ترک کر دے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، بڑے بڑے گناہوں کو تو کرنا ہی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لو، جو صغیرہ گناہ ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ علم جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں ملتا۔ جو بندہ چاہتا ہے نا مجھے قرآن یاد ہو، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یاد ہو، مجھے دین کے بنیادی احکامات یاد رہیں، حلال حرام کی تمیز میرے اندر ہو، ناجائز کام کرنے سے میں بچ جاؤں، اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے آج سے اور ابھی سے یہ نیت کریں اور کوشش کریں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اور اگر ہم ان گناہوں سے بچا لیں گے تو اللہ کی ایک بشارت بھی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے بیان کردہ گناہوں سے بچ گئے، شرک، والدین کی نافرمانی، قتل ناحق، سود، شراب نوشی، چوری، ڈکیتی، کسی کا مال دھوکے سے غصب کرنا، یتیم بیوہ کا، ان بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچ گئے تو اللہ فرماتے ہیں نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری چھوٹی موٹے جو گناہ ہیں، لغزشیں ہیں، زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہے، دل آزار بات ہے، ہم تمہیں ان سے بھی آزادی اختیار فرماتے ہیں۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عزت والی، سکون والی جگہ میں داخل کریں گے، وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں پہلے یہ اعلان کر رکھا ہے
فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ کے ہاں کامیاب وہ ہے جو جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ جو جنتی بن گیا وہ کامیاب ہے، جہنمی بن گیا ناکام ہے۔ اللہ نے تو یہ کہہ دیا، اور اللہ نے اس کا طریقہ بھی یہ سورہ نساء میں بیان کر دیا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے، چھوٹے گناہوں سے احتیاط کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے جو چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں وہ بھی معاف کر دیں گے، اور تمہیں مدخلاً کریمہ، عزت والی، اکرام والی، سکون والی جگہ میں اللہ جنت میں تمہیں داخل کر دیں۔ ان آیات کی تفسیر میں 4 ایسی شہادتوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ گمان کرتا ہے کہ میں کوئی گناہ کرتا ہوں، کوئی نافرمانی کرتا ہوں تو میں بچ جاؤں گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ایسی شہادتیں بیان کی ہیں جو ایک انسان کی تنبیہ کے لیے کافی ہے۔ سب سے پہلی گناہوں پر، اچھے اور برے اعمال پر شہادت جو ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ جب میدان معاشر میں لوگ پیش ہوں، ان کا نامہ اعمال ان کے سامنے رکھا جائے گا، اس میں وہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو دیکھ لیں گے اور وہ کہیں گے ہائے افسوس، اس نے تو کچھ نہیں چھوڑا، ہر چیز ہمارے آگے رکھ دی ہے، کب گناہ کیا، کتنا کیا، کس وقت کیا، کس جگہ پر کیا، تمام کے تمام نامہ اعمال کے اندر لکھا ہو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پالیں گے اس میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، یعنی جو عمل کیا ہے اس کی گواہی، اس کی حاضری، اس کی نشاندہی، اس کا ثبوت وہاں پر موجود ہو۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اللہ فرماتے ہیں اس دن تیرا رب کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی ایک شخص انکار کرے گا جی میں نے گناہ کیے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے سارا نامہ اعمال کا چٹھا پیش کر دے گا۔ اب کوئی عذر ہے کسی کے پاس؟ ایک چور پکڑا جائے، وہ کہ جی میں نے چوری نہیں کی، آپ گواہان بھی پیش کر دیں، دستاویزی شہادت، ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی پیش کر دیں، نظری شہادت، اس کو ویڈیو بھی دکھا دیں، بھائی دیکھو یہ گواہان انہوں نے تمہیں جاتے ہوئے دیکھا ہے، تمہارے پاس یہ پوٹلی، یہ سامان تھا، یہ ویڈیو ہے، ویڈیو میں نیچے ٹائم ہے، منگل کا دن ہے، 2 بجے کا وقت ہے، اتنے منٹ پر تم اس جگہ پر آئے، تم نے چوری کی، یہ سامان لے کر چلے گئے، یہ تمہاری شکل ہے، لباس دیکھو، شکل دیکھو، سب کچھ یہی۔ اب وہ شخص وہاں پر انکار کرنے کے قابل رہے؟ لا فرار من اليوم، اللہ نے بڑی سخت بات، اللہ معاف کرے گا، اس دن فرار نہیں ملنا کسی کو۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، یہاں پر دنیا کی عدالتوں میں تو لوگ جھوٹ سچ بول لیتے ہیں نا، وہ سیاسی تعلق لگا کر، کوئی پیسے لگا کر اپنے آپ کو کسی حد تک بچا لیتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی فرار نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان کریں گے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آج تیرا رب کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ ظلم کی تعریف عربی لغت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ کسی جگہ کو اس کے مقام سے ہٹا دے گا، یعنی جو مجرم ہے وہ مجرم رہے گا، جو نیکوکار ہے وہ نیکوکار رہے گا، جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوگا، عرش عظیم کے سائے کا مستحق ہوگا، جو نیک اعمال کر کے آئے گا، جو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے زندگی گزار کے آیا ہوگا، یقیناً اس کو اللہ کے ہاں خیر ملے گی، بھلائی ملے گی۔ اور جو پوری زندگی نافرمانیوں میں گزار کے آیا، سود، زنا، شراب، حرام کاری، نشہ آور چیزوں میں گزار کے آیا، جھوٹ، چغلی، غیبت،
غریبوں کے حق غصب کرنا، یتیموں بیوداؤں کی جائیداد اور مال کو غصب کرنا، کمزوروں پر ظلم کر کے آیا ہوگا، اپنے ماتحت ملازموں کو پریشان اور تنگ کر کے آیا ہوگا، ناجائز اور ناانصافیاں کر کے آیا ہوگا، وہاں پر اس کو کوئی خیر نہیں ملنی۔ کیوں؟ اللہ کا یہ اعلان ہوگا اس کو، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ولا یظلم ربک احدا، آج تیرا رب کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرے گا۔ اور ایک دوسرے مقام پر تو اللہ نے اس سے بھی سخت بات بیان کی ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، سورہ الزلزال کے اندر، کہ نامہ اعمال میں تو وہ چیز موجود ہوگی، لیکن زمین کا وہ حصہ، زمین کی وہ پشت جس پر گناہ کیا ہے، اس پشت پہ اگر کوئی گناہ کیا ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ نکال، خرج یخرج کہتے ہیں کسی چیز کو نکالنا، اخراج، اس کو انگلش میں ایگزٹ بھی کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے انٹرنیشنل ٹریولنگ کی ہے، عمرے کے لیے یا بیرون ملک سفر پر گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے ایگزٹ کے ساتھ اخراج لکھا ہوتا ہے، عربی کا لفظ۔ جب آپ سعودیہ میں جاتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے نکلنا، یہ خرجہ سے وہ لفظ نکلا۔ اور اخرجت الارض وثقالها، زمین اپنے اندر جو کچھ ہے وہ باہر نکال دے، یعنی زمین کی پشت پر جو نیکی کی ہے، جو بدی کی ہے، جو برائی کی ہے، لوگوں کے سامنے یا چھپ کے، وہ زمین گواہی دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا یہ کیا ہے، یہ کیا خبریں آ رہی ہیں۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن آدمی کو ہر وہ بات بیان کر دی جائے گی جو اس نے کی ہے۔ کوئی بات کی ہے، کوئی عمل کیا ہے، کوئی نیکی کی ہے، کوئی بدی کی ہے، صدقہ کیا ہے یا کسی کا مال غصب کیا ہے، حرام مال کھایا، سود کھایا، جانتے ہوئے کہ سود کی قباحت اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، سب سے کم درجہ اس کا جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ سود کرنے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے، میدان معاشر میں اللہ اس کے آگے تلوار پھینکوائیں گے کہ تو دنیا میں میرے خلاف یہ کام کرتا رہا، سود کا مال کھاتا رہا، اب مجھ سے جنگ کر۔ کہے گا اللہ میں تو تیرا مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہیں۔ ان احادیث کو سننے کے باوجود تو سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھ کے پرافٹ کھاتا ہے، تو قومی بچت میں پیسے رکھ کے، تو ٹرم ڈپازٹ میں پیسے رکھ کے منافع لیتا ہے، اور پھر دنیا دار مفتیوں سے فتوے لیتا ہے کہ اگر وہ بینک، اگر وہ ادارہ اسلامی طرز پر کام کر رہا ہو تو یہ جائز ہو جائے گا منافع۔ کس طرح جائز ہو؟ جو ادارہ تھوڑا یا زیادہ سودی معاملات میں لین دین کرے، حرام کمائی میں اس کی کمائی ملوث ہے، اس کی ساری کمائی حرام ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اگر 10 دینار کا یا 10 درہم کا کپڑا لیتا ہے، اس میں 1 درہم اگر حرام کا آ گیا، سارے کا سارا لباس حرام ہے۔ ہم لوگوں کو پرواہ کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں، لوگوں نے ایسے پیسے رکھوائے۔ یقین جانیے مسلمانوں کے فون آتے ہیں، کبھی کسی کافر کا فون نہیں آیا، مسلمانوں کے فون آتے ہیں، جی ہم بینک میں پیسے رکھوا لیں، فلاں بینک کہتا ہے جی ہماری اسلامی بینکاری ہے۔ حالانکہ علماء کا یہ مشترکہ اجتماعی مسئلہ ہے، پاکستان میں کوئی بینک اسلامی نہیں ہے، کیونکہ ہر بینک ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سودی نظام کے ساتھ اس کا لنک ہے۔ اگر وہ خود نہیں کر رہا تو کم از کم ایسے ادارے کے ساتھ اس کی انویسٹمنٹ ہے، اس کی شراکت داری ہے جو سود کے معاملات کر رہا ہے۔ اس کے باوجود مسلمان سود لے رہے، کھا رہے، محنت کو ترجیح نہیں دیتے۔ اللہ کے لیے کاروبار نہیں کرنا،
اس بات پر ہمارا یقین ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، القاسب حبیب اللہ، رزق حلال کے لیے محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ کس کا دوست ہے؟ اللہ کا۔ جس کا اللہ دوست ہو وہ کبھی گھاٹے میں ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اللہ جس کی مدد کرے، اللہ جس کے ساتھ دوستی کرے، اللہ جس کو اپنا دوست کہے، وہ کبھی نقصان میں نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ کہتے ہیں جی مال میں کمی آ گئی، نفع کم ہو گیا، کاروبار میں مندہ چل رہا ہے۔ مندہ چلتا ہے تو چلے۔ یہ جو ہمارے اندر ایک جانور کی سوچ آ گئی ہے کہ جی دنیا میں اگر تم غریب آئے ہو تو تمہاری غلطی نہیں ہے، لیکن اگر دنیا سے تم غریب چلے گئے ہو تو یہ تمہاری بدقسمتی ہے، تمہاری غلطی ہے۔ یہ جانور کی سوچ ہے، ایک مسلمان کی سوچ نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ ہر خطبہ میں اللہ کے رسول یہ نصیحت فرماتے تھے، ہر عید کے موقع پر، ہر جمعہ کے موقع پر، ہر واعظ و نصیحت میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور تمہارا خاتمہ اس حال میں ہو کہ تم تابعدار مسلمان ہو، متقی بن کے مرو۔ اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ تم امیر فوت ہوتے ہو، جگیریں جائیدادیں بنا کر، یا غریب ہو کے فوت ہوتے ہو۔ یہ دنیا کا مال ہے، یہ دنیا میں رہ جانا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص مر جاتا ہے، اس کے عزیز و اقارب اس کو کفن دفن کرتے ہیں، غسل دیتے ہیں، اس کو غسل دے کر، اس کو کفن میں لپیٹ کر، نماز جنازہ پڑھا کر اس کو جنازہ گاہ میں لے جائے، قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ فرمایا اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں جب اس کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی جانی ہے، آپ کے ساتھ بھی جانی ہے، ہم سے جو پہلے گزر گئے، ہم سے جو بعد میں گزریں گے، سب کے ساتھ وہ 3 چیزیں جانی ہیں: اہلہ، مالہ و اعمالہ۔ اہل و عیال، جنہوں نے تجھے کندھا دیا ہے، جنہوں نے تجھے غسل دیا، جنہوں نے تجھے کفنایا، جو تیرے لیے رو رہے ہیں، جو تیرے غم میں شریک لوگوں کو کھانا کھلانے کا بندوبست کر رہے ہیں، جو تیرے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر واٹر فلٹر لگا رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، مدارس میں تیرے لیے صدقہ جاریہ کہ تیرے مرنے کے بعد بھی تجھے نیکیوں کا تیرا سیونگ اکاؤنٹ، حلال سیونگ اکاؤنٹ چلتا رہے۔ مالہ، تیرا مال جب تک تجھے دفن نہیں کیا جاتا تو مال کا انٹائٹلڈ ہے، حقدار ہے، تیری تدفین کے بعد اس کی وراثت کا معاملہ ہو۔ اور تیسرا اعمالہ، تیرے نامہ اعمال، تیرے جو خیر کے عمل ہیں وہ کیے جائیں گے۔ آپ فرمایا کہ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اہل و عیال تدفین کر کے واپس آ جاتے ہیں، جتنی مرضی محبت ہو، جتنا مرضی باپ محبوب ہے، والدہ سے پیار ہے، کوئی بھی بیٹا، بھائی، خاوند، رشتہ دار چند گھنٹوں سے زیادہ قبر پہ نہیں بیٹھتا، تدفین کر کے واپس آ جاتا، اور مال بھی واپس آ گیا۔ فرمایا کہ تیرے گھر والے بھی واپس آ گئے، تیرا مال تیرے وارثان میں، اور تیرے جو ان سے تو نے قرض لیا تھا، جن کا تو دیندار تھا، ان میں تقسیم ہو گیا۔ اب پیچھے کیا بچا؟ اعمالہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی سفر پر تشریف لے گئے تھے، تو واپس آئے تو کہیں سے کوئی بکری بنی ہوئی آئی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوچھا کہ کچھ بچ گیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ مطہرہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کی دستی کا گوشت پسند تھا، یہ جو اگلی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں نا، ان کا گوشت پسند تھا، آپ اس کا گوشت تناول فرمانا پسند فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ہم نے دستی کا گوشت آپ کے لیے رکھا ہے، باقی سارا جو ہے وہ چلا گیا، یہ بچ گیا ہے، باقی ہم نے صدقہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا لا عائشہ، جو تو نے صدقہ کیا ہے وہی تو مال بچا ہے، باقی یہ تو دنیا کا مال ہے، یہ تو کھا کے ہم نے استعمال کر لیا۔ یعنی جو اللہ کے راستے میں نیکی کی ہے یہی عمل کام آنے والا۔ تو عزیز سامعین، میرے بھائیوں، بڑوں، بزرگوں، یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کے اندر بڑی احتیاط سے زندگی گزار دو،
ہر عمل کرنے سے پہلے، ہر بات کرنے سے پہلے بڑا سوچنا سمجھنا ہے۔ کیوں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ من رقیب عتید، یہ جو اللہ نے کرامن کاتبین رکھے ہیں نا، یہ ہر وقت لکھ رہے ہیں۔ دائیں کندھے پہ بیٹھا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں کندھے پر بیٹھا فرشتہ برائیاں لکھ رہا ہے، جو نافرمانیاں کی ہے، اور یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ انسان کے اعضاء سورہ یاسین میں اللہ نے بیان کیا، یہ ہاتھ، پاؤں، یہ پنڈلیاں، یہ جسم کا گوشت انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ یہ انسان کے خلاف 4 بڑے گواہ ہیں۔ زمین کی پشت ہے، کرامن کاتبین ہیں، انسان کے اعضاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کا نامہ اعمال، یہ 4 چیزیں انسان کے خلاف گواہی دینے والی ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نصر من نصر دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم یجعلنا منہم۔ اے اللہ، فلسطین میں، کشمیر میں، جہاں پر بھی مسلمانوں پر، مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، اگر ظالموں کے نصیب میں آپ نے ہدایت نہیں لکھی، اللہ ان کو نشان عبرت بنا۔ اللہ، پورا عالم کفر، یہود، ہنود اور نصارہ، یہ سارے اسلام کے دشمن بنے ہیں۔ اللہ اقتصادی طور پر، مالی طور پر اور ہر حوالے سے، نظریاتی طور پر اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ مسلمانوں کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت، احسان اور قربانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے مسجد کے نمازی عرفان صاحب ہیں، ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ان کے ساتھ جتنے بڑے بزرگ، بچے، نوجوان بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو ایمان کی حالت سے اس دنیا میں چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش مغفرت فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے پچھلوں کو، ہمارے اگلوں کو، ہمیں بھی اللہ اپنی بارگاہ میں مغفرت کے شرف سے نواز، رحمت سے نواز۔ اللہ ہم سب کا آسان حساب فرمانا۔ اے اللہ، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا۔ اے اللہ، اس کے رہنماؤں کو، اس کے محافظوں کو اللہ ہدایت عطا فرما، اللہ ان کی مدد فرما،
اور جو لوگ اندرونی اور بیرونی طور پر اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ اس بابرکت گھڑیوں میں آپ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ پوری مخلوق جس میں انسان بھی، پرندے بھی، چوپائے بھی، حشرات بھی اللہ بارش کو ترس رہے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحمت کی بارش سے نواز۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم سیبا نافعا۔ اے اللہ ہمیں نفع والی بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں بارش سے نواز، اللہ رحمت والی بارش فرما۔ اے اللہ اس گرمی کو، اس حدت کو، اس کی شدت کو توڑ دے، اللہ اپنا رحم فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہماری التجا کو دیکھ۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں یہ جولی پلا کر دعا کرتے ہیں، تیرے در کے علاوہ کبھی کسی در پہ جا کر نہیں مانگا۔ اللہ بس اس بات کی ہمیں تیری بارگاہ میں امید ہے کہ جو تجھ سے مانگنے کی ہمیں تو نے شرف قبولیت بخشا ہے، اللہ اس شرف قبولیت کا واسطہ دے کے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بارش کی رحمت سے نواز، اللہ رحمت والی بارش عطا فرما۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمانا، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر اللہ وہ بھی عطا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت